بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی کا خوبصورت واقعہ سننے جا رہے ہیں، جو واقعی دنیا پر ایک بڑا ہی عجوبہ اور ایڈونچر تھا کہ اس دور میں آج سے ہزاروں سال پہلے، جب کہ جدید مشینری اور پاور ٹولز بھی موجود نہیں تھے اور کسی قسم کی سہولتیں بھی نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی شپ یعنی بحری جہاز بنایا جو شاید اس لیول کے آج بھی اس طرح کے جہاز نہ بنتے ہوں۔ یہ یقیناً اللہ پاک کے پیغمبر کا ایک معجزہ تھا جو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم سننے جا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ پاک کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بت پرستی یعنی شرک شروع کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ بتوں کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ اس قوم نے 5 بڑے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، جن میں ایک ود تھا، ایک سوا، ایک یعوس، ایک یعوق اور ایک نصر۔ یہ اصل میں 5 نام جو تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے، چونکہ یہ بہت ہی نیک برگزیدہ بندے تھے، اللہ پاک کے خوش اخلاق اور ملنسار تھے، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ کئی مہینوں تک ان کے غم میں روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے اپنی چال چلی، ان سے کہا کہ تمہیں رونے کی کیا بات ہے، ان 5 بندوں کے جن سے تم محبت کرتے ہو بت بنا کے رکھ لو اور ان کی عبادت شروع کر دو اور ان کو اپنے سامنے رکھا کرو۔ یہ جو 5 بت تھے ود، یغوث، یعوق، سوا اور نصر، ان میں جو ود تھا وہ مرد کی صورت میں تھا، سوا عورت کی صورت میں تھی، یغوث شیر کی شکل میں تھا، یعوق گھوڑے کی شکل اور نصر کرگس کی شکل میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بت پرستی سے روکتے تھے اور انہیں اللہ پاک کی توحید کی دعوت دیتے تھے، لیکن آپ کی قوم نہ مانتی تھی۔ آپ مسلسل اس کوشش میں لگے رہے اور اللہ پاک کا حکم ان تک پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے 950 سال تک انہیں اسلام کی اور دین کی دعوت دی، لیکن ان میں سے صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے، باقی مشرک اور آپ کے نافرمان ہی رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور پروردگار عالم نے بھی وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ اب ان میں کوئی ایمان نہ لائے گا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، اس زمین پر کسی کافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑ، اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی پر قائم رہے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مزید دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس کو بھی جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد رسی بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت اختیار کر گئی تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایک درخت اگاؤ تاکہ اس سے کشتی تیار ہو سکے۔ بس آپ نے درخت لگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، ایک قول کے مطابق 40 سال تک انتظار کیا، پھر اسے چھیلا، اس کو کاٹ چھانٹ کرنے اور چھیلنے میں بھی 100 سال لگ گئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت ساکھ تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ صنوبر کا تھا، اور یہی قول تورات کے مطابق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی، اور اس کی اونچائی 30 گز تھی۔ اس کی 3 منزلیں یعنی سٹوری تھیں، اور ہر منزل 10-10 گز کی تھی۔ نچلی منزل میں چوپائے اور وحشی جانور سوار کیے گئے، درمیانی منزل میں انسان، اور سب سے اوپر والی منزل میں پرندے تھے۔ کشتی میں جو انسان سوار ہوئے ان کی تعداد 80 تھی۔
ان میں نوح علیہ السلام آپ کے بیٹے بھی تھے۔ نوح علیہ السلام کے ویسے تو 5 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، کنعان اور عابر۔ عابر جو تھا وہ طوفان الہی سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، اور کنعان جو تھا وہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی غرق ہو گیا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ لہذا آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس جو تھے، یہ تینوں اس کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ جب انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو کشتی پر سوار کر لیا گیا تو اب کشتی کو چلنا تھا۔ لیکن آپ پہلے سن چکے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی خشکی پر بنائی تھی، دریا وہاں سے کافی دور تھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جب دعا کی تو اللہ پاک نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، اور اتنی مقدار میں بارش برسی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق پانی زمین سے 80 گز بلند ہو گیا، دریاؤں اور خشکیوں کو آپس میں ملا دیا گیا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، پہاڑ، وادیاں اور سرائی علاقے سب کے سب پانی میں ڈوب گئے تھے۔ روئے زمین پر کوئی چھوٹا بڑا بلکہ اس دہشت ناک منظر کو دیکھنے والی کوئی آنکھ نہ تھی، ہر چیز کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا گیا تھا، صرف وہ لوگ تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم کرتا تو اس معصوم بچے کی ماں پر رحم کرتا۔ جب پوچھا گیا کہ اس معصوم بچے اور اس کی ماں کا کیا واقعہ ہے تو بتایا گیا کہ جب ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، یہاں تک کہ پانی نے عالمگیر طوفان کی شکل اختیار کر لی، تو ایک عورت جو اپنے بچے سے شدید محبت کرتی تھی، وہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر بچہ کو لے کر پہاڑوں کی چوٹی کی طرف چل پڑی۔ یہاں تک کہ پانی پہاڑ کے تہائی حصے تک پہنچ گیا تو وہ عورت آگے بڑھی اور عین پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ جب پانی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا تو اب اس نے بچاؤ کے لیے بچہ کو ہاتھوں پر اٹھا کر سر سے بلند کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا تھا کہ روئے زمین پر ایک کافر بھی باقی نہ بچے گا، لہذا دونوں عذاب الہی میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کشتی کو چلانا ہوتا تھا تو اب کشتی کے اندر کوئی انجن وغیرہ تو تھا نہیں، کوئی ایسی ترکیب نہیں تھی جس سے کشتی چلتی، تو حضرت نوح علیہ السلام کیا کرتے؟ اللہ پاک کا کیا کرم تھا آپ پر، اللہ پاک کے آپ پیغمبر تھے، آپ صرف یہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ کشتی چل پڑتی، جہاں روکنا ہوتا پھر آپ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ کشتی رک جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو تھے، سام، حام اور یافس، جو کہ کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کی آگے جو اولاد چلی وہ بھی آپ سنتے جائیے۔ سام کی نسل عرب کے لوگ تھے، فارس یعنی ایران کے لوگ تھے، اور اہل روم، اٹلی وغیرہ کے لوگ یہ سام کی نسل سے ہیں۔ اور دوسرا یافس تھا، اس کی اولاد میں یاجوج مجوج، یہ یاجوج مجوج بھی ایک قوم ہے جو کہ پہاڑوں کے اندر اللہ پاک نے ان کو بند کر دیا ہے، اور قیامت سے پہلے یہ قوم ظاہر ہوگی، تعداد میں بہت زیادہ ہے، جب نکلیں گے تو پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ان کا واقعہ بھی میں الگ سے آپ کو کسی ویڈیو میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ یافس کی اولاد ہیں۔ اور تیسرے تھے حام، حام کی نسل قبطی، جو کہ مصر، شام اور ان مختلف ممالک میں ہیں، بربری اور سوڈانی ہیں۔ یہ 3 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے جو کہ کشتی میں سوار تھے۔ اچھا، اب کشتی میں ایک اور عجیب سی بات ہوئی کہ ان سے پہلے دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو تھا وہ کالا نہیں ہوتا تھا، سب کے سب انسان گورے تھے، یعنی کوئی انسان بلیک کلر میں، کالے رنگ میں، سیاہ رنگ میں نہیں ہوتا تھا۔ یہ انسان کب شروع ہوئے، رنگ انسان کا کب سے کالا ہوا یعنی بلیک ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر لوگوں سے کہا تھا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائے گا۔ السلام کے جو بیٹے تھے حام، انہوں نے اپنی
زوجہ سے جو ہے وہ قربت اختیار کر لی۔ جب نوح علیہ السلام کو پتہ چلا تو نوح علیہ السلام ناراض ہوئے اور بد دعا دی کہ تیری اولاد کالی پیدا ہو۔ تو یوں سب سے پہلے جو انسان کالے یعنی بلیک پیدا ہوئے وہ یہ حام کی اولاد ہیں جو نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے انسان سارے کے سارے گورے ہوتے تھے، کالے رنگ کا انسان نہیں ہوتا تھا۔ اب جو جانور کشتی کے اندر سوار ہوئے ان میں مختلف قسم کے جانوروں کے جوڑے تھے جو کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ ان میں شیر بھی تھا۔ جب لوگوں نے شیر کو دیکھا تو نوح علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہمیں اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا کی تو شیر کو بخار آ گیا، تو شیر بخار میں مبتلا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران اس کو چھینک آئی تو اس کی چھینک سے اللہ پاک نے بلی کو پیدا فرما دیا۔ اسی لیے بلی کو شیر کی خالہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیر سے پیدا ہوئی۔ تو یوں یہ ایک واقعہ ہوا کشتی کے اندر۔ اسی طرح جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے کے لیے آئے تو نوح علیہ السلام نے ان کو روکا، منع کیا کہ تم بندوں کو نقصان پہنچاؤ گے۔ تو سانپ اور بچھو نے کہا کہ حضور ہماری نسل ختم ہو جائے گی کیونکہ اللہ پاک کا عذاب آنے والا ہے، جو بھی جاندار دنیا میں اس کشتی کے علاوہ ہوگا سب کو اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دینا ہے، لہٰذا آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان آپ کا نام ہمارے سامنے لے لے گا تو ہم اس کو کبھی ڈنک نہیں ماریں گے۔ تو یہ بڑی زبردست بات تھی۔ علماء نے بتایا کہ جب بھی سانپ اور بچھو کو دیکھا جائے تو بندہ یہ پڑھ لے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ اگر سانپ اور بچھو کو دیکھ کے بندہ یہ آیت پڑھ لے تو سانپ اور بچھو دور چلے جائیں گے، اس بندے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یوں حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کو بھی اس کے اندر سوار کر لیا۔ سب سے آخری جانور جو کشتی میں سوار ہونے کے لیے آیا تھا وہ گدھا تھا۔ اب گدھا سوار ہوا تو شیطان بھی آ گیا، اس نے بھی تو جانا تھا، تو شیطان نے گدھے کی دم کو پکڑ کر وہ بھی پیچھے لٹک گیا، تشنا چلانا شروع کر دیا۔ تو گدھے نے بڑی عجیب سی آواز نکالی۔ تو آج بھی کہا جاتا ہے کہ گدھا جب بولتا ہے تو یہ شیطان کو دیکھتا ہے تب اس طرح کی آواز نکالتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اپنے کنبہ سمیت 80 افراد سوار تھے۔ 150 دن کشتی چلتی رہی۔ کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب تھا۔ 40 دن تک کشتی خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی، پھر اسے جودی پہاڑ جو کہ ترکی کے اندر موجود ہے کی طرف پھیر دیا گیا۔ وہاں جا کر یہ کشتی ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا، جاؤ زمین کی خبر لے آؤ۔ لاشوں کے انبار کو دیکھ کر کوا ان پر جھپٹ پڑا اور انہیں نوچنے لگا۔ جب کافی تاخیر ہو گئی، کوا واپس نہ پلٹا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ تم خبر لے آؤ۔ کبوتر نے تعمیل حکم میں جلدی کی، زیتون کا پتا اور پاؤں کو خاک آلود کر کے واپس پلٹا۔ آپ نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ پانی سطح زمین سے خشک ہو چکا ہے۔ جودی پہاڑ پر آپ نے قیام فرمایا، وہیں ایک بستی آباد کی جس کا نام سمانین یعنی 80 افراد پر مشتمل رکھا۔ سمانین عربی میں 80 کو کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی تھی اور اتنا طویل سفر کرنے کے بعد 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ وہاں پر پھر آپ نے بستی بنائی جس کو سمانین کہا جاتا ہے، اور وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام جب اترے تو اب کھانا کھانے کی حاجت تھی، تو آپ نے سب سے فرمایا کہ جس کے پاس جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ لے آئے۔ چنانچہ آپ نے ایک بڑی سی کڑھائی میں یہ ساری چیزیں ڈالیں جس میں دالیں بھی تھیں، چاول بھی تھے، گوشت بھی تھا، پنیر بھی تھا، مختلف قسم کی چیزیں تھیں، اور وہ مکس کر کے ایک ڈش بنائی گئی جس کو کھچڑا یعنی حلیم کہا جاتا ہے۔ تو آج بھی 10 محرم الحرام کو مختلف علاقوں میں یہ روایت قائم ہے کہ کھچڑا بنایا جاتا ہے یعنی حلیم بنایا جاتا ہے۔ اور یہ وہ حضرت نوح علیہ السلام یہاں کشتی سے اترنے کے بعد بھی
ہوئی، کچھ 100 سال تک زندہ رہے، اور آپ نے جو کل ملا کر عمر پائی، بعض مفسرین کے نزدیک آپ نے 1780 سال یعنی 1780 سال کے لگ بھگ عمر پائی۔